السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مختصر سے ویڈیو میں آپ کے سامنے جو بات کرنی ہے وہ 3 بیسک سبجیکٹس ہے: فطرت، مرتد اور ابلیس۔ فطرت، مرتد اور ابلیس۔ فطرت کیا ہے؟ جس فطرت پر، جس بیسک انڈرسٹینڈنگ پر ہر انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام پر ہوتی ہے، اسلام کی انڈرسٹینڈنگ پر ہوتی ہے۔ یعنی بالغ ہو کر یا بالغ ہوتے وقت میں جب اس کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو رکھا جائے اور کوئی دوسری تعلیمات کو رکھا جائے تو اس کا دل اسلام کی طرف آگے بڑھے گا، کیونکہ وہی فطرت ہے، وہی ایکسیپٹنسی ہے، وہی انصاف ہے، وہی سچائی ہے، اس سے بہتر کوئی دوسری چیز نہیں۔ ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد ہے کہ آج کا موجودہ زمانے میں آپ دیکھیں جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے یوٹیوب پر یا کچھ یا جو میڈیا چینلز پر، کہ کچھ ایسے لوگ جو فطرت کو چھوڑ کے مرتد ہو گئے، ابلیس کے ساتھی ہو گئے، کیونکہ ہمارا عنوان کیا ہے؟ فطرت، مرتد، ابلیس۔ فطرت کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے، ابلیس کے ساتھی بن گئے، اور ابلیس کے نقش قدم پر کیسے چل رہے ہیں وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ لوگ اسلام سکھانے بیٹھے ہیں، قرآن اور سنت سکھانے بیٹھے ہیں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ لاجیکل ایکسپلینیشن مانتے ہیں یہ لوگ، مانگ لو، لاجیکل ایکسپلینیشن لو یا ریلیجیس ایکسپلینیشن لو، کسی چیز کو تم ایکسیپٹ کرو یا کسی چیز کو تم ڈینائی کرو، کسی چیز سے تم کنونس ہو یا کنونس نہ ہو، تمہارے کچھ کرنے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے قریب جو حق ہے وہ حق ہے، اللہ کے قریب جو باطل ہے وہ باطل ہے۔ تو جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے لیے مثال آپ کو یہ دوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے اسکول میں جو اسکیونجر آتے ہیں، یعنی واش روم باتھ روم وغیرہ صاف کرنے کے لیے، انسان تو انسان ہے، ہم تو ان کی بھی عزت کرتے ہیں، جھاڑو دینے والے آتے ہیں یا بیل رنگ کرنے والے آتے ہیں۔ سپوز کوئی ٹیچر نہیں آئے آپ کے جو میتھ پڑھانے والے تھے، ٹریگنومیٹری پڑھانے والے تھے، الجبرا پڑھانے والے تھے، اور آپ کے سٹاف کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ کو اسکیونجر یا بیل مارنے والے یا جھاڑو مارنے والے آ کر کہہ رہے ہیں کم آن بکس نکالیے، ٹریگنومیٹری میں پڑھاؤں گا یا الجبرا میں پڑھاؤں گی، تو کیا آپ تیار ہو جائیں گے؟ کیا آپ ان کو قابل سمجھیں گے جس بات کی ان کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے؟ جس بات کی قابلیت تھی اس کام کے لیے رکھا گیا، اگر اس بات کی پڑھانے کی قابلیت رہتی تو وہ نہیں کرتے، یہ کرتے۔ تو ٹھیک اسی طرح ایسے لوگ جو فطرت کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے، ابلیس کے ساتھی بن گئے، وہ اسلام سکھانے بیٹھے اور آپ سن رہے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر افسوس کی بات یہ ہے کون سے ٹیچر سے کیا سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے اسکول، آپ کے ایجوکیشن کا اندازہ ہو رہا ہے۔ لہذا فیکلٹی اس کے ایلیجیبلٹی، اس کی ایبلٹی سے لی جاتی ہے۔ جب ان کے اندر اسلام کو انکار کر چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، فطرت کا انکار کر چکے ہیں، ان سے اسلام سیکھیں گے، یہ ڈیفینڈ کریں گے غلط باتوں کو، تو تعجب کی بات ہے، بے وقوفی ان لوگوں کی ہے جو بیٹھیں گے ان کے ساتھ سیکھنے کے لیے۔ ہاں، ان کو سکھانے بیٹھا جا رہا ہے وہ الگ بات ہے۔ دوسری بات، فطرت بتا دیا گیا، مرتد کیسے ہوتا ہے اور کیسے ابلیس کے نقش قدم پر یہ چلے گئے۔ بنیادی مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 13، 14 اور 15 میں پڑھ کر دیکھیے آپ کو، یہ جو مرتدین، آدم سیکر وغیرہ ایسے کچھ لوگ ہیں، ان لوگوں کا پورا نقشہ آپ کو اس آیت میں مل جائے گا۔ یہ لوگ تو قرآن کے بھی انکار ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہم پڑھیں گے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے کہا آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے آرڈر کا انکار کیا۔ اب تک اللہ کو مان رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اتنے درجے میں فرشتوں کے جو سو مقام دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے میری بات کا جو انکار کیا ہے کفر ہے، ڈینائی کرنا ہے میرے حکم کو، میرے کمانڈ کو، اب اس کفر کی وجہ سے یہاں سے چلا جا، درگاہ راندہ ہو جا، مردود، یعنی ہٹکا دیا گیا اس بڑے درجے سے۔ یعنی جب مخلوق میں، انسان میں اور جنات میں حق کی تعلیم ہو، اچھے درجے پہ اللہ نے رکھا ہے، لیکن جب نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسلام کی جیسی نعمت سے بھی محروم کر کے مرتد کے راستے پہ انہیں بڑھا دیتا ہے، اور ان کی مرتد ہونا، ان کی گمراہی انہیں ہدایت دکھتی۔ آج یہی آدم سیکر اور دیگر لوگوں کا عالم، ان کی گمراہی انہیں ہدایت دکھ رہی، بلکہ یہ گمراہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ان کے پردوں ایسے ڈال دیے ان کے دلوں پر کہ ان کی گمراہی انہیں ہدایت دکھ رہی اور دوسروں کو گمراہی سکھا رہے ہیں۔ یہ ایک اگر کی اچھی بات ہے، یہ گمراہی ہوتی ہے۔ تو ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہاں سے جیسے چلا جا، تو ابلیس جاتے جاتے کیونکہ اللہ پر ایمان ہے لیکن اللہ کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہتا، مرتد ہو گیا، دور ہو گیا، انکار کر دیا۔ لیکن فطرت جس پر وہ پیدا کیا گیا تھا، وہ فطرت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے،
جاتے جاتے زبان سے کہتا گیا. وہی آج ویڈیو آج آپ کو بتائیں گے, آدم سیکر کا ایک چھوٹا سا ویڈیو, سیم ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والا عمل, فطرت کی ایکسپٹنسی والا عمل, کہ ابھی بھی اس کے اندر فطرت کی ایکسپٹنسی آدم سیکر میں جیسے ابلیس کے اندر اس وقت تھی, اور وہ ایکسپٹنسی کو چھپاتے ہوئے انکار کر رہا ہے آدم سیکر جیسے ابلیس نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتکبر فيها فاخرج انك من الصاغرین. اللہ تعالیٰ نے اس کہا then get down from paradise, it is not for you to be arrogant here. تکبر نہیں کر سکتا, اسلام پہ رہ کے تکبر کا معاملہ کرے گا, اسلام سے محروم ہو گیا آدم سیکر اور دو لوگ. so get out, you are truly one of the disgrace. دھتکارے ہوا مردود ہیں, نکل جائے یہاں سے. آدم سیکر بھی حق پہ تھا, ابلیس بھی حق پہ تھا, انکار کیا, کفر پہ آ گیا. آدم سیکر نے بھی حق کا انکار کیا, کفر پہ آ گیا. لیکن فطرت جیسے ابلیس نہیں بھولا ویسے آدم سیکر بھی نہیں بھولا. ابلیس کیا کہتا ہے, قال انذرنی الی یوم یبعثون. کفر کیا, انکار کیا, مرتد ہو گیا. لیکن آپ دیکھیے فطرت کیا چیز ہوتی ہے, تصور کر کے دیکھیے. پھر آدم سیکر کا ویڈیو سنیے, کافر ہو گیا لیکن اللہ سے مانگ رہا, یہ فطرت ہے. کافر ہو کر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے, فطرت ہے. معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. کیا کہتا ہے, قال انذرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ تو پھر مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. کافر ہو گیا لیکن مانگ رہا کس سے, اللہ سے. یہی فطرت ہے جس پر انسان اور جنات کی پیدائش کی گئی, جس مذہب پر تھا, جس فطرت پر تھا, جس ایکسپٹنسی پر تھا, جس اچھائی پر تھا, جس ماحول میں تھا, وہ نہیں جاتا. لیکن ضد, ایروگنسی اس کی اتنی تھی کہ حق کا انکار کر دیا. لیکن پتا ہے کچھ بھی کرنا دنیا میں ہو اللہ سے مانگنا پڑے گا, گمراہی بھی, تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک مہلت دے دے. جب مانگا اللہ سے, کیونکہ وہ چیز اللہ ہی سے مانگنا تھا اسے, اور اسے پتا ہے ساری طاقتوں والا صرف اللہ عز و جل, یہ اس کی فطرت تھی, جو اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی. تو اللہ نے کیا جواب دیا, قال انک من المنذرین. اللہ said you are delayed until the appointed day. اب تجھے اجازت دے دی گئی, تجھے پاورز دے دیے گئے کہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے, وسوسہ ڈال سکتا ہے, وسپر کر سکتا ہے, گمراہی کر سکتا ہے, لڑا سکتا ہے, شرک میں ڈال سکتا ہے, اختیار ہے تیرا, میرے بندوں پہ زور چلنے والا نہیں. اس نے کہا قال فبما غویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. He said, آدم سیکر سنو, شیطان نے کیا کہا, تم یہ نقش قدم پہ, for leaving me to stray I will lie in ambush for them in your straight path. میں اب جب تو نے مجھے اجازت دی ہے, کیونکہ مانگا ہی نے, تو اب میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے پہ ٹھہر کے گمراہ کروں گا. یہی آدم سیکر نے اس ویڈیو میں کیا, توجہ دیجئے, توجہ سے سنیے. پہلے کہہ دوں کیا کہا, جب ایک ڈیبیٹ چل رہا تھا, کسی نے مجھے ویڈیو شیئر کیا کہ ویڈیو بنانے کے لیے اس کے جواب میں, تو پہلے ہی اس میں صرف ابھی یہ 10 منٹ یا 12 منٹ کا ویڈیو ہوگا شاید, اتنی بات کہیں گے, بعد میں تفصیلی طور پہ ان کے ایک ایک پوائنٹ پہ جو سو نظر ڈالیں گے انشاءاللہ. ایک بھائی ڈیبیٹ کرتے ہوئے جو مسلم ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی توبہ کر لیں اور ہدایت کے راستے پر آ جائیں. ابلیس کو بولے سجدہ کر, اطاعت کر. ابلیس نے اس کا کہا میں نہیں کرتا, پھر کفر پر آ گیا, مرتد ہو گیا, اسلام چھوڑ دیا, اللہ کی فرمانبرداری چھوڑ دیا. تو اللہ نے اسے, اللہ سے مانگ رہا ہے مجھے قیامت تک گمراہ کر دے. اللہ نے قیامت تک گمراہی کی مہلت دے دی. اب آدم سیکر سے ایک بھائی کہہ رہے ہیں, سنیے, کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور مجھے امید ہے آپ بھی راہ راست پر آ جائیں گے. جیسے کہا جا رہا ہے دعا, آدم سیکر ایروگنسی دیکھیے اور فطرت کا اقرار دیکھیے, مرتد ہونا دیکھیے, ابلیس کا نقش قدم دیکھیے. جیسے سے کہا جا رہا ہے ہدایت پر آ جاؤ, اللہ تمہیں ہدایت دے, تو کیا کہہ رہا ہے آدم سیکر, ابلیس کا نقش قدم. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. نعوذ باللہ کا مطلب ویڈیو پر دیکھیے, فطرت, مرتد, ابلیس کا نقش قدم, فطرت تھی اس کے اندر. ابلیس نے اللہ سے مانگا مجھے قیامت تک مہلت دے دے. آدم سیکر جو مرتد اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, اس نے کہہ رہا ہے نعوذ باللہ. آدم بھائی, میری اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے, اور موت سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو بھی ہدایت ہو, کیونکہ جی آپ کو بھی صحیح ہدایت ہو. whatever best it should happen to. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اسلام قبول کرنے سے. اللہ اکبر. سوچیے آپ, we seek refuge in اللہ, اللہ سے مانگتا ہوں کہ مجھے اسلام کی ہدایت کبھی نہ دے. نعوذ باللہ کا میننگ انٹینڈڈ یہ ہوتا ہے. ابلیس کا نقش قدم, فطرت کا انکار, ایروگنسی,
इबलीस का नक्शे कदम। मुर्तद जैसे इबलीस हुआ वैसे आदम सीकर भी मुर्तद हो गए, एरोगेंट होकर। उसने भी हक का इनकार किया था, ये हक जानते हुए हक का इनकार कर रहा है। जुबान से जैसे इबलीस की निकला था अल्लाह तू ही मुझे मोहलत दे सकता है, वैसे आदम सीकर कह रहा है अल्लाह तू ही मुझे क़यामत तक हिदायत मत दे। ये आदम सीकर की ये दुआ, नाउज़ बिल्लाह, इंटेंडेड मीनिंग ये होता है। तो दोस्तों देखिए आप, ये फितरत है, ये एरोगेंसी है ऐसे मुर्तद लोगों की जो फितरत का इनकार करके इबलीस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और ऐसे लोगों को अगर आप टीचर बनाना चाहते हैं तो इनकी एबिलिटी देखिए और ये क्या पढ़ाने बैठे देखिए। जब अल्लाह का इनकार ही कर दिए तुम, तो अल्लाह से क्यों मांग रहे हैं आदम सीकर तुम्हें जो सो गुमराह रखना। एक तरफ तौहीद का इकरार हो रहा है, एक तरफ दीन का इनकार हो रहा है। इधर इबलीस अल्लाह से मांग रहा और काफिर भी बन रहा, क़यामत तक मोहलत मांग रहा। और जब क़यामत के दिन पूरी दुनिया को गुमराह करते हुए अल्लाह के मैदान में जमा होगा, उस वक्त क्या कहेगा। सूरे इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 22 में अल्लाह ने कहा वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्रु इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़। और शैतान क़यामत के दिन अपनी फेयरवेल स्पीच में अल्लाह ताला के सामने कहेगा और उसके फॉलोअर्स को, आदम सीकर और ऐसे मुर्तदीन को भी कहेगा, अल्लाह अल्लाह इनके हक़ में हिदायत है नहीं हम नहीं जानते, लेकिन गुमराहों को कहेगा टू हिज फॉलोअर्स आफ्टर द जजमेंट हैज़ बीन पास्ड इंडीड अल्लाह हैज़ मेड यू अ ट्रू प्रॉमिस। इबलीस कह देगा उस दिन कि वादकल हक, अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया, इन्नल्लाह वादकुम वादकल हक, अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था वही हक था। और इबलीस ने जो जो लोगों को धोखा दिया था वो धोखा था, गुमराही थी। आदम सीकर तुम अपनी जबान से कह रहे हो नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह का वादा जो था वो हक है, तुम भी क़यामत के दिन मान के रहोगे या इंशाल्लाह दुनिया ही के अंदर मान लोगे अगर अल्लाह की हिदायत तुम्हारे हक में है तो। अजीज़ दोस्तों, ऐसे गुमराहों से बच कर रहें। ये दीन सिखाने के काबिल नहीं, इसलिए कि दीन का इनकार कर चुके, इस दीन का इनकार कर चुके, अल्लाह का इनकार कर चुके, फरिश्तों का इनकार कर चुके, रसूलों का इनकार कर चुके, आखिरत का इनकार कर चुके, अच्छी बुरी तकदीर का इनकार कर चुके, किताबों का इनकार कर चुके, 6 चीज़ों का इस्लाम बाकी नहीं रहा। और ये इस्लाम सिखाएंगे, बेवकूफ़ी फिर स्टूडेंट्स की होंगी जो उनसे सीख रहे हैं। लिहाजा इन्हें कोई सिखाने बैठ रहा है वो और बात है, लेकिन इनसे इस्लाम सीखना ये फिर गुमराहों से, शैतान से फिर दीन की बात सीखने के वजह से बात होगी। लिहाजा फितरत का इनकार, मुर्तद हो जाना, इबलीस का नक्शे कदम, ये बेसिक बातें इस 12 मिनट की वीडियो में आपसे करनी थी। मज़ीद वीडियोज़ में अभी लोग जो एतराज़ात कर रहे हैं, इस्लाम सिखाने बढ़ रहे हैं, सीखना नहीं है, हक़ की बात इंशाल्लाह ज़रूर इनके सामने रखी जाएगी इन वीडियोज़ के ज़रिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।